الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نیوز سٹریم ایچ ڈی میں خوش آمدید۔ رات گئے عمران خان کو گرفتار کرنے کا ایک پلان تھا جو کہ ناکام ہوا کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ زمان پارک میں اپنے لیڈر کی حفاظت کے لیے پہنچ گئے۔ عمران خان کا تو گرفتار نہ کیا جا سکا، لیکن فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار بھی اس طرح سے کیا گیا کہ جیسے اغوا کیا جا رہا ہو۔ نہ تو کوئی انہیں ایف آئی آر دکھائی گئی، دیوار پھلانگ کے لوگ آئے، چند نامعلوم لوگ آئے اور وہ انہیں گاڑیوں میں ڈال کے لے گئے، ان گاڑیوں میں جن پہ نمبر پلیٹس بھی نہیں لگی ہوئی تھیں۔ اس کے بعد پتہ یہ چلا تھا، میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں اس کی ڈیٹیل بتائی ہے کہ تھانہ کوہزار میں ان کے خلاف بغاوت اور غداری کا مقدمہ درج تھا، اور اس چیز پہ کہ انہیں الیکشن کمیشن کے خلاف انہوں نے توہین کی ہے الیکشن کمیشن کی، تو اس مقدمے میں انہیں گرفتار کیا گیا۔ یہ اسلام آباد پولیس تھی جس نے پھرتیاں دکھائیں اور رات میں پرچہ ہوا، اور وہ چند گھنٹوں کے اندر ہی لاہور پہنچی اور انہوں نے فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا۔ تو فواد چودھری کو اس کے بعد کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا اور درخواست دی گئی کہ راہداری ریمانڈ جو ہے وہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم فواد چودھری کو لے کر اسلام آباد پہنچ سکیں، اور عدالت نے میڈیکل کروانے کا حکم دیا، جو کہ سروسز ہاسپٹل سے فواد چودھری صاحب کا میڈیکل ہوا۔ میڈیکل ماشاءاللہ ان کا ٹھیک ٹھاک آیا۔ پھر اس کے بعد اسی دوران لاہور ہائی کورٹ میں کیس کیا گیا فواد چودھری لوگوں کی طرف سے۔ انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں فواد چودھری کی جو گرفتاری ہے اس کو چیلنج کر دیا، اور بعد میں پھر ان لوگوں نے جب لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو لاہور ہائی کورٹ کے جو فاضل جج ہیں انہوں نے حکم دیا کہ فواد چودھری کہاں ہیں، انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے راہداری ریمانڈ کینٹ کچہری سے لے لیا اور یہ لے کر انہیں اسلام آباد کی طرف سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ انہیں پتہ چل گیا تھا ان کے احکامات کا، لیکن انہوں نے اپیرنٹلی ایسے ہی ظاہر کیا کہ جیسے ہمیں علم نہیں ہے، اور وہ انہیں لے کر اسلام آباد روانہ ہو گئے۔ 3 بار آج جو عمران خان کی پریس کانفرنس ہوئی، انہوں نے 3 بار اس جج کو سلام پیش کیا کہ جنہوں نے احکامات جاری کیے کہ فواد چودھری کو عدالت میں پیش کیا جائے، لیکن فواد چودھری کو پیش نہیں کیا گیا۔ اس پہ جج صاحب نے یہ بھی بیان دیا کہ اگر ہمیں حکم کرنا آتا ہے تو ہمیں اپنا حکم منوانا بھی آتا ہے، لیکن ان لوگوں نے بالکل بھی جو عدلیہ کے حکم ہے اس کی بالکل پرواہ نہیں کی، اور عدلیہ کے احکامات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے یہ لوگ انہیں لے کے اسلام آباد پولیس جو ہے انہیں لے کر اسلام آباد جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس دوران جی ٹی روڈ پہ تو جگہ جگہ پی ٹی آئی کے اراکین کا اور پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کا رش تھا، وہ جگہ جگہ احتجاجی ریلیاں نکلی ہوئی تھی، اس لیے مسائل تھے۔ اور موٹر وے میں بھی کالا شکاکو ٹول پلازا میں فرق حبیب صاحب جو ہیں یہ بھی کھڑے تھے وہاں پر چند لوگوں کے ساتھ، اور فرق حبیب جو ہے انہوں نے بڑی بہادری دکھائی اور بڑی جرأت دکھائی، اور وہ جس گاڑی میں مبینہ طور پہ فواد چودھری کو اسلام آباد منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، وہ اس گاڑی کے سامنے آ گئے اور وہ گاڑی کو دھکیلنے لگے کہ میں تم لوگوں کو نہیں جانے دوں گا، عدالت کی طرف سے یہ حکم آیا کہ فواد چودھری کو پیش کیا جائے، میں تم لوگوں کو عدالت کے خلاف ورزی نہیں کرنے دوں گا۔ تو وہ ڈٹے رہے، جمے رہے، لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی۔ انہوں نے کہا کہ گاڑی چاہے میرے اوپر سے گزار کے لے جاؤ، لیکن میں یہاں سے آپ لوگوں کو نہیں جانے دوں گا۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے احکامات آ چکے ہیں کہ فواد چودھری کو پیش کیا جائے، تو لہٰذا انہیں پہلے ادھر پیش کیا جائے، لیکن ان کی کسی نے نہیں سنی۔ اور پھر جو فرق حبیب صاحب ہیں ان کا یہ بھی الزام ہے کہ مجھ پہ پھر فائر بھی کیا گیا، تو یہ انہیں لے کے آگے نکلتے گئے۔ عدالت نے لاہور ہائی کورٹ نے پھر آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد کو بھی طلب کیا، آئی جی انہیں 6 بجے طلب کیا گیا۔ آئی جی پنجاب تو پہنچ گئے لیکن آئی جی اسلام آباد نہیں پہنچے۔ ان کے بارے میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آئی جی اسلام آباد جو ہے ان کے خلاف ایک کرپشن کا مقدمہ چل رہا ہے، تو انہیں یہ ڈر ہے کہ اگر میں پیش ہوا تو مجھے اس مقدمے میں کہیں گرفتار نہ کر لیا جائے۔ فواد چودھری جو ہیں وہ عدالت میں پھر پیش نہیں ہو سکے لاہور ہائی کورٹ میں، تو انہیں اسلام آباد یہ لوگ لے گئے۔ اسلام آباد میں یہ عدالت میں پیش ہوئے تو وہاں پر یہ کافی مضبوط نظر آئے، جس طرح انہوں نے عمران خان کو گرانے کی کوشش کی تھی اور وہ مزید طاقتور ہو کے سامنے ابھرے، اسی طرح آج فواد چودھری بھی بالکل ایک عوام میں ہیرو کی حیثیت ان کی ہو گئی۔ اور پھر فواد چودھری نے بھی بیان دیا کہ یہ لوگ مجھے اس طرح سے ٹریٹ کر رہے ہیں کہ جیسے میں کوئی دہشت گرد ہوں، اور نہ تو ان لوگوں نے مجھے ایف آئی آر دکھائی اور مجھے اتنی باری پولیس کی نفری میرے پہ لگائی کہ جیسے میں کوئی جیمز بانڈ ہوں۔ تو میں ایک سپریم کورٹ کا ایک وکیل ہوں اور میں ایک سینئر سیاستدان ہوں، تو میرے ساتھ عزت و احترام والا رویہ رکھا جائے۔ تو پھر اس کے بعد اب وہ جو ہے اسلام آباد میں لاہور ہائی کورٹ میں ابھی آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو فاضل جج صاحب ہیں انہوں نے آڑے ہاتھوں آئی جی پنجاب کو لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ لوگوں نے
फवाद चौधरी को पेश नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, तो इस पे आईजी पंजाब ने कहा है कि अगर मुझे इल्म होता तो मैं ज़रूर पेश करता, और जो फवाद चौधरी साहब हैं वो हमारी हिरासत में नहीं हैं, वो इस्लामाबाद पुलिस की हिरासत में हैं। तो अभी तक की अपडेट्स जो हैं वो यही हैं। और इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है जो फवाद चौधरी पे कि इन्होंने तौहीन इलेक्शन कमीशन की है, तो एक मुंशी कहने पे कि इलेक्शन कमीशन को मुंशी कह दिया, इस पे इनकी तौहीन होगी। मुंशी क्लर्क को कहते हैं, पढ़ा लिखा बंदा होता है, इसमें कोई तौहीन वाली बात नहीं थी। जबकि राना सनाउल्लाह ने बड़े ज़्यादा यानी कि अजीब से रिमार्क्स दिए हुए हैं अपने माजी में। इसके अलावा नून लीग के जजेस के खिलाफ, एस्टेब्लिशमेंट के अहम शख्सियत के खिलाफ खुल के नाम ले लेके इन लोगों ने किया। और बाकायदा तौर पे राना सनाउल्लाह ने तो बाकायदा तौर पे जजेस का और उनके घरों का घेराव करने की भी बात की थी, लेकिन उस वक़्त जो है वो नहीं, इस तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया था। तो अब आज भी जब कैंट कचहरी में पेशी थी फवाद चौधरी की, तो कैंट को मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया। और उन लोगों के लिए जो कि कैंट में कचहरी में जाना चाहते थे फवाद चौधरी को सपोर्ट करने के लिए, बहुत बड़ी तादाद में लोग जाना चाहते थे, तो उसके कैंट के रास्तों को ही बंद कर दिया गया, वहाँ पर जाने को रोक दिया गया। तो अभी ये भी पता चल रहा है कि ये पहली और आखिरी गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि इसके बाद मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। तौहीन इलेक्शन कमीशन का जो केस है वो ऑलरेडी इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी के खिलाफ चल रहा था। मैंने कल वाले लील व्लॉग्स में बताया भी था कि इन पे उन्होंने इनको गिरफ्तार करने का इंदिया जो था दे दिया था। तो इसी तरह अब ये मज़ीद गिरफ्तारियाँ होंगी। तो अब इसका क्या नतीजा निकलता है, अहम शख्सियत जो हैं वो इनके रडार में है, इमरान खान भी रडार में है। तो अब देखेंगे उसका क्या नतीजा निकलता है। मज़ीद जो भी अपडेट्स होंगी वो मैं आपको साथ-साथ उससे आगाह करती रहूँगी। नाज़रीन, मैं बताती रहूँ कि फ़ारूक हबीब और ज़ुबैर नियाज़ी साहब जो हैं, इनकी खबर आ रही है कि अगली 2 गिरफ्तारियाँ इनकी होंगी। तो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला आपको ईमान वाली, सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।